اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم من الآن الى ابد الآبدین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری گناہوں کی بہت مغفرت فرمائے اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہماری اموات کو شفاعت اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی، ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألک ونقسمک صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ آپ سب کا بڑا شکریہ، تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ آج کے اس پروگرام کے آغاز میں کچھ آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں گا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے متعلق انٹرنیٹ پہ مشہور دیوبندی عالم شیخ یاسر ندیم الواجدی صاحب کے کچھ استدلال۔ میں نے ان کو استدلال دیکھے کہ انہوں نے ایک مناظرے میں ایک ملحد کے ساتھ استدلال پیش کیے تھے، تو ان کے استدلال ضعیف ہیں، اور ضعیف کیا، یہ عقیم ہیں اور یہ اپنے مراد کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیوں ایک ایسا شخص جو ملحدوں کے ساتھ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہ ایسے دلائل لاتا ہے جس کا پہلی بات ہے کہ اسلامی علم عقائد میں اس کا کوئی اساس نہیں ہے، اور یہ بارو کیے گئے ہیں کرسچن تھیالوجی سے، اور پھر اس کے یہ بالکل اپنے مدعا کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کا پہلا جو دلیل ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، یہ آرگیومنٹ فرام گڈ ان ایول، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ ان کا ادعا یہ ہے کہ خدا اس لیے موجود ہے، خدا اس لیے وجود رکھتا ہے کہ دنیا میں شر اور خیر موجود ہے۔ اچھا، اس کا پہلا پریمس یہ ہے if the universe has existed by itself it would have either evil or good due to the lack of consciousness۔ اگر کائنات اپنے آپ سے وجود میں آتی، اس کا کوئی خالق نہ ہوتا، تو یا تو یہ شر ہوتا یا خیر ہوتا، یا اس میں تو اچھائی ہوتی یا برائی ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا اپنا تو کوئی عقل نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اپنا کے لیے کوئی چوز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یا تو سراسر شر ہونا چاہیے کائنات کو اگر اس کا کوئی خالق نہیں ہے، یا سراسر اول سے آخر اس کو خیر ہونا چاہیے، اس کی ایک نیچر ہونی چاہیے۔ دو نیچر دو نہیں ہو سکتے کائنات کے، اگر اس نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں ان کا سیکنڈ پریمس یہ ہے the universe has evil and good، کہ کائنات میں اچھی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، خیر بھی پایا جاتا ہے اور شر بھی پایا جاتا ہے، خیر اور شر پایا جاتا ہے۔ تو کیونکہ پہلے پریمس میں انہوں نے کہا تھا، پہلے مقدمے میں یہ کہا تھا کہ اگر کائنات نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہوتا، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، تو اس کا تو صرف شر ہونا چاہیے طبیعت، یا اس کا خیر ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خیر بھی موجود ہے، شر بھی موجود ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یونیورس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کا کوئی بنانے والا ہوگا۔ تو یہ ان کے پریمیسز بہت ہی کمزور ہیں، اور ان کا کنکلوژن بہت ہی عقیم ہے، اور اس کو اویس صاحب نے اچھا چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ البتہ واجدی صاحب نے ایک فوکس کیا تھا انسانوں پر، کہ دیکھیں انسانوں کو، دیکھیں انسان اچھے کام کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں۔ اگر انسان کا کوئی خالق نہ ہوتا تو انسان کو کیا چاہیے تھا کہ صرف یا اچھے کام کرے یا صرف برے کام کرے، اور کیونکہ انسان اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا اور اس کا کوئی خالق ہے۔ تو اس کے چیلنج میں ملحد نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں انسان کیونکہ ایکسیڈنٹ کے
وجہ سے پیدا ہوا ہے، بلکہ کئی ایکسیڈنٹس کی وجہ سے، جین میوٹیشن کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. تو جین میوٹیشن نام ہے کس چیز کا؟ کہ جین کے ریپلیکیشن میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس میں خطائیں آ جاتی ہیں، تو لازمی بات ہے لوگوں کے نیچر مختلف بن جاتے ہیں، کیونکہ اس میں توارث اتنی زیادہ ہوتی ہے بہت لانگ پیریڈ میں. اور پھر توارث میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان مختلف فعل انجام دیتے ہیں، کوئی اچھے کام انجام دیتے ہیں، کوئی برے کام انجام دیتے ہیں. تو اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے. تو اگر وہ چاہتا شاید وہ اس طرح بھی کہہ سکتا کہ کائنات، پوری کائنات کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، لہذا یہاں پہ کچھ اچھے کام ہوتے ہیں کائنات میں، کچھ برے کام ہوتے ہیں، کچھ خیر ہوتا ہے، کچھ شر ہوتا ہے، کچھ چیزیں جو ہیں بہت ہی ملائم ہوتی ہیں، بہت خوشگوار ہوتی ہیں، بعض چیزیں ناخوشگوار ہوتی ہیں. تو کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اس کو ایک کانشینس بینگ نے نہیں بنایا، یہ تو ایکسیڈنٹس کی بنا پر وجود میں آیا ہے، لہذا ہونا ہی یہی چاہیے. کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ کی بنا پہ وجود میں آیا ہے، ہونا ہی اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہر طرح کے ہوں، اچھے بھی ہوں، برے بھی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ان کا پہلا مقدمہ ہے کہ اگر یونیورس نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہوتا تو اس میں یا خیر ہونا چاہیے یا شر ہونا چاہیے، یہ بہت ہی ایک ناقص مقدمہ ہے. اور پھر دیکھیں میرے محترم ناظرین کہ پھر ان کا دوسرا مقدمہ کہ یونیورس میں گڈ اینڈ ایول دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک اہم بات ہے کہ کیا واقعا دنیا میں ایول ہے، شر موجود ہے یا شر موجود نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ دنیا میں شر موجود نہیں ہے. یہ ایک ہمارا ایک بنیادی اختلاف ہے ان سے، کیونکہ جماعت مخالفین کے نزدیک اللہ تعالیٰ شر انجام دیتا ہے اور سب شرور اللہ سے ہے، سب شرور کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور سب افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو مثلا اگر دنیا میں زنا ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، یہ سب اللہ نے کیا ہوتا ہے. تو ان کے نزدیک یہ ہے. تو کیونکہ یہ اصل میں قدریہ ہیں، اصل میں یہ جبریہ ہیں، اور یہ خود اقرار بھی کرتے ہیں کہ جبریہ متوسطہ ہیں، لذا ان کے مذہب میں تو یہ باتیں بنتی ہیں، لیکن اساس سے ہم ہی نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شر بنایا. اور پھر ان کی دیکھیں ان کی اس دلیل کا عقیم ہونا کہ اگر ایک شخص ایک جگہ پہ رہتا ہے کہ جہاں پہ کوئی شر نہیں، مثلا ایک شخص جنت میں رہتا ہے، وہاں پہ شر نہیں ہے، سب ہر چیز خوشگوار ہے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ دنیا میں بھی کوئی شر نہیں ہے، دنیا میں بھی جو باتیں ہمیں ناخوشگوار لگتی ہیں شر نہیں ہے. یعنی اگر وائرس آتا ہے، موت آتا ہے، موت ایک بہت ضروری چیز ہے، موت خوبصورت ہے، موت اللہ کی مخلوق ہے، موت ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے، موت کے بغیر دنیا تباہ ہو جائے گی. زلزلے آتے ہیں، یہ سب ضروری ہیں، یہ سب بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، لیکن ہمارے پرسپیکٹیو سے، ہماری فیلنگ سے بعض چیزیں ہمارے ناخوشگوار ہیں، ہمارے طبیعت میں وہ ملائم نہیں ہے. جیسے کسی کی موت ہو جاتی ہے، یا کسی کو وائرس لگتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک شخص جنت میں رہتا ہے، جنت میں تو ہر چیز خوشگوار ہے. یا ایک ایسے کلوز انوائرمنٹ میں رہتا ہے جہاں پر ہر چیز اس کے لیے، ایک ایسے آئسولیٹڈ سسٹم میں رہتا ہے، ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہتا ہے کہ وہاں پہ یا صرف شر ہے، مثلا جہنم میں، یا مثلا اس دنیا میں ایسا آئسولیٹڈ سسٹم ہو کہ جہاں پہ اس کی تکلیف کی کوئی چیز نہ ہو. تو پھر اس کے لیے تو یہ کیونکہ وہ شر کو آبزرو ہی نہیں کرتا، یا صرف شر کو آبزرو کرتا، خیر کو آبزرو ہی نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے تو خدا کا وجود ہی نہیں ہے. بہرحال یہ جو ہے، یہ ان کا یہ استدلال نہایت ہی ضعیف ہے، اور یہ بلکہ الحاد کی دلیل ہے، نہ صرف اللہ کے وجود کی دلیل نہیں ہے، یہ الحاد کی دلیل ہو سکتی ہے. الحاد کی دلیل کیسے ہو سکتی ہے کہ دیکھیں اگر دنیا کا کوئی خالق ہے اور وہ رحمان اور رحیم ہے تو دنیا میں شر کیوں ہے؟ اور یہ الحاد کی طرف سے ایک بہت ہی اسٹرانگ دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی پرسپیکٹیو سے کہ دنیا میں کیونکہ ایول موجود ہے، اس لیے آپ کا خدا جو رحمان اور رحیم ہے، جو گڈ ہے، وہ اس دنیا کا خالق نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، حادثاتی طور پہ کانشینس اس کا کریٹر نہیں ہے، یہ حادثاتی طور پہ اپنے آپ میں وجود میں آئی ہے، اسی لیے آپ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ خدا کے نہ ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے، خدا کے ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی. یہ نہایت ہی ضعیف دلیل ہے. معافی چاہتا ہوں، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پروگرام لیٹ شروع کیا تھا اور میں مہمانوں کے پاس جانا چاہتا ہوں. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، ان کی دوسری دلیل کی طرف جاتے ہیں جو علامہ صاحب بیان کرتے ہیں اپنے واجدی صاحب. یہ ان کی دوسری دلیل ہے
اس کا نام انہوں نے دیا آنٹولوجیکل آرگیومنٹ. آنٹولوجیکل یعنی وجود. آنٹالوجی وجود کی ہستی کی اسٹڈی، ہستی کا مطالعہ، وجود کا مطالعہ. آنٹولوجیکل یہ ہستی پر مشتمل دلیل ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ویریشن ہے سین اینسلم کے استدلال کا. بہرحال یہ اس فارمولیشن کے ساتھ میں نے اس استدلال کو نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ فارمولیشن یہ بھی بہت ہی کمزور اور ناقص بلکہ عقیم ہے، باطل ہے. Ontological argument ان کا یہ ہے the supreme being is imagined objectively. supreme being سے ان کا مراد ہے وہ جو ہر لحاظ سے کامل ایک موجود ہے، اس کو آپ امیجن کرتے ہیں، سب لوگ امیجن کرتے ہیں بغیر کسی پری کنسیو تعصب کے ساتھ. آبجیکٹو اور سبجیکٹو میں فرق کیا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ آپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، آپ کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، آپ کے اپنے پری بائسز ہوتے ہیں، پہلے سے پری ایگزسٹنگ بائسز ہوتے ہیں. تو آپ اگر ان کو نظر انداز کیجیے کہ یعنی میں مسلمان ہوں یا میں کافر ہوں یا میں قرآن پہ بلیو کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، یہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے کیا اچھا نہیں لگتا، یہ اپنے جو پرسنل ججمنٹس ہیں ان کو اگر سائڈ پہ رکھیں، اس ایک چیز کو اپنے میرٹ پہ جیسا وہ ہے اس کو آپ آبزرو کریں، اس کو آپ اسٹڈی کریں، تو اس کو کہتے ہیں آبجیکٹو. سبجیکٹو یہ ہے کہ بھائی اس میں آپ کے پرسنل بائسز آ جاتے ہیں، آپ کے اپنے فیلنگز آ جاتے ہیں، آپ کو کیا اچھا لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ اپنے فیلنگز کو بیچ میں لاتے ہیں، آپ کے اپنے تعصب کو بیچ میں لاتے ہیں، آپ کے جو اپنے پہلے سے تمائلات ہوتے ہیں ذہن میں، جس چیز سے محبت ہے یا بغض ہے، ان کو بیچ میں لاتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے سبجیکٹو. کسی چیز کو سبجیکٹو ویو سے دیکھنا. ان کا پہلا مقدمہ یہ ہے the supreme being is imagined objectively. یعنی دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کا یہ ادعا ہے کہ وہ ہر ایک ایسے خدا کا جو ہر طرح کا کمال رکھتا ہے، شاید ان کا سپریم بینگ سے ان کا مراد یہی ہو. انہوں نے کہ مجھے جو لگتا ہے توضیح نہیں دی سپریم بینگ کے ان کے پاس کیا تعریف ہے. یعنی خدا بہت ہی قادر، نہایتی علیم، ہر چیز جانتا ہے. یہ ہر ایک اس کو کیا کرتا ہے؟ امیجن کرتا ہے. یعنی ہر کوئی اس کا خیال اس کا تخیل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے. تو بعض لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کا وجود نہیں ہے، ہمیں اس کی دلیل نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے. تو ملحد حضرات بھی اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی تخیل کرتے ہیں. یہ ان کا پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ ان کا کیا ہے؟ the supreme being is in the possible world. یہ ان کا کلام بہت ہی عجیب ہے. وہ یہ اپنے کلپ میں اس کو توضیح بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے ان کو امیجن کیا ہے تو وہ ممکنات میں سے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ناممکن نہیں ہے، ممکنات میں سے. تو ممکن کو یہاں پر وہ بمعنی العام جس میں واجب بھی آ جاتا ہے، واجب الوجوب بھی آ جاتا ہے، ان معنوں میں لیتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اس کو امیجن کیا ہے تو وہ امپاسبل بینگ نہیں ہے، وہ امیجن وہ کیا ہے؟ وہ امپاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے. ان کا مراد یہ ہے، ٹھیک ہے نا. البتہ ان کے فریزز میں، ان کی فارمولیشن میں شاید کچھ خطا ہے. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا the supreme being is possible in the world, not is in the possible world, because وہ تو اصل مدعا یہی ہے کہ عالم وجود میں وہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ عالم وجود میں وہ موجود ہے. مقدمے میں اس کا مقصود نہیں، مقدمے میں ان کا مقصود یہ ہے، ہدف یہ ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ان کو امیجن کیا ہے اس لیے وہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. اچھا، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے the supreme being نتیجہ یہ ہے the supreme being must exist in the real world. If not, you are a supreme being and the propositions A and B are false. یہ بڑا عجیب ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہمیں ہنسی آتی ہے استدلال پہ، معذرت چاہتے ہیں، ہم ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہتے، لیکن یہ بہت ہی ویک اور بہت ہی یعنی مضحک ہے. اچھا، تو پہلا مقدمہ کیا ہوا؟ پہلا مقدمہ یہ ہوا کہ سپریم بینگ کو ہر لوگ امیجن کرتے ہیں. ہر لوگ امیجن، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، امیجن تو سبھی کرتے ہیں، آبجیکٹیولی امیجن کرتے ہیں اپنے تعصبات کو چھوڑ کر. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز سپریم بینگ ممکن ہے.
ممکن ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اس کو امیجن کیا ہے اور ممکن بھی ہے تو اس کا موجود ہونا ضروری ہے. آپ نے امیجن کیا, آپ کے امیجن کرنے اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ممکن ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے کیونکہ آپ نے اس کو امیجن کیا ہے, اس کو تخیل کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممکن ہے. اور ان دو مقدمات سے, کیونکہ آپ نے اس کو امیجن بھی کیا, وہ ممکن بھی ہے, پس اس کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ کیا ہے, آپ خود سپریم بینگ ہیں. واہ سبحان اللہ. اور پریمس نمبر 1 اور نمبر 2 فالز ہیں. تو اب ان کی باتوں کی طرف آتے ہیں. پہلے پریمس کی طرف انالائز کرتے ہیں کہ سپریم بینگ کو سب لوگ آبجیکٹیولی امیجن کرتے ہیں. تو یہ تو ایک استقراء تام ہے. استقراء تام سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر انسان کے کانشنس میں جائیں, ٹھیک ہے نا, اور دیکھیں کہ کیا اس نے ایسا امیجن کیا یا نہیں کیا. یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں ایسے افراد ہوں کہ انہوں نے کبھی امیجن نہیں کیا ہو, ٹھیک ہے نا, کبھی امیجن نہیں کیا ہو کہ سپریم بینگ ہے کیا چیز. اور اس سے فرق کیا پڑتا ہے. یہ توضیح نہیں دیا کہ اگر بعض لوگ امیجن کرتے ہیں دنیا میں, مثلا مسلمان امیجن کرتے ہیں, اکثر لوگ امیجن کرتے ہیں, تو کیا اس سے آپ کا مقدمہ ضعیف بنتا ہے یا نہیں بنتا. اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ, لیکن وہ اس استدلال میں یہ ذکر نہیں کرتے یہاں پر. اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ سب لوگ اس کو امیجن کرتے ہیں تو اللہ نے اس خیال کو ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ خود صرف امیجن کرنا ہی اس کے ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ اس نے ہمارے ذہنوں میں ڈالا. لیکن یہ بھی ایک باطل استدلال ہے. کیوں؟ اگر ہم اس طرح استدلال کریں کیونکہ ہم سپریم بینگ کو امیجن کرتے ہیں, اور سب لوگ امیجن کرتے ہیں, چائنا کے لوگ, امریکہ کے لوگ, رشیا کے لوگ, پرانے زمانے کے لوگ, ہمارے زمانے کے لوگ, اور مستقبل کے لوگ, سب اس کو سپریم بینگ کو امیجن کریں گے, اس کا خیال ان کے ذہن میں آئے گا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈال دیا. اگر یہ ان کا یہاں پر استدلال نہیں ہے, اگر یہ استدلال کریں اس طرح تو یہ بھی باطل ہے, کیونکہ اس کے وجہ پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس استقراء تام نہیں ہے. استقراء تام کی یعنی ہم دنیا میں جتنے لوگ ہیں, ہم نے ان کے کانشنس میں, ان کے ذہن میں جا کر دیکھا ہے کہ وہ امیجن کرتے ہیں سپریم بینگ کو. ہو سکتا ہے ایسے افراد ان کے ذہن میں یہ باتیں نہ گزری ہوں, سپریم بینگ کا ان کے ذہن میں خیال بھی نہ آیا. ایسے معاشرے میں رہے ہوں جو ان چیزوں کا کانسیپٹ نہیں ان میں, ٹھیک ہے نا, وہ کبھی اس کے ذہن میں خیال نہیں ممکن ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے اس کے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سائیکالوجیکل ہو, سوشل ہو, کیونکہ خدا کا فکر, کیونکہ انسانی معاشرے میں کو ہر لحاظ سے پرمیٹ کرتا ہے, ہر لحاظ سے وہ ایک رائج فکر ہے. تو لازمی بات ہے, جیسے ہمارے پاس پانی پینے کا سوچتے ہیں, کیونکہ پانی پینا زندگی کی ایک ضرورت ہے, اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے نا. تو اسی طرح اس کا کیونکہ ہر جگہ پہ حد اقل کسی نے خدا کا اسم سنا ہوگا, خدا کا نام سنا ہوگا, اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ بات اس کے ذہن میں آئی ہو, یہ خیال آیا ہو کہ کیا ایسا سپریم بینگ موجود ہے یا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. لیکن یہاں پر وہ اس طرح استدلال نہیں کرتے. تو پہلے ان کا استدلال کیا ہے کہ سپریم بینگ از امیجن آبجیکٹیولی, سب لوگ اس کو امیجن کرتے ہیں. جی امیجن کرتے ہیں. اب مان بھی لیں نا, امیجن کرتے ہیں, مان بھی لیں. پہلی بات ہے ہم کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں کہ سب لوگ امیجن کرتے ہیں, پر اگر امیجن کرتے ہیں تو کیا اس سے لازم آتا ہے کہ وہ موجود بھی ہو موجود بھی ہو. اچھا, دوسرے مقدمے کی طرف جاتے ہیں, پر ان کے استنتاج کو نقد کرتے ہیں. The supreme being is in the possible world. کیونکہ سب لوگ اس کو امیجن کرتے ہیں اس لیے وہ ممکنات میں سے, وہ اس کا ہونا ممکن ہے, اس کا وجود رکھنا ممکن ہے. یہ نہایت ہی عجیب ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو امیجن کرتے ہیں, ہمارے امیجن کرنے کی وجہ سے وہ چیز ممکنات میں سے ہو جاتا ہے. دنیا میں ہم امپاسبل چیزوں کو بھی امیجن کر سکتے ہیں. دنیا میں ہم شریک باری, اللہ تعالیٰ کے شریک کو امیجن کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جن نہیں کر سکتا, سب لوگ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شریک. کیا اللہ تعالیٰ کے شریک پاسبل بھی ہے؟ پاسبل نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کسی چیز کا تخیل کرتے ہیں, اس کا فکر آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حتماً ممکن بھی ہے. ہو سکتا ہے وہ ناممکنات میں سے ہو. انسان کا تخیل بہت وسیع ہے, انسان ناممکن کو بھی تخیل کر سکتا ہے. دوسری بات, آپ سپریم بینگ کے نان ایگزسٹنس کو بھی امیجن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ سپریم اگر اس کے امیجن کرنے سے وہ ممکن بن جاتا ہے
تو سپریم بینگ کے نان ایگزسٹنس کو بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سپریم بینگ موجود نہ ہو، سپریم بینگ موجود نہ ہو، ٹھیک، عالم وجود میں اس کا وجود نہ ہو۔ اب یہاں پہ سینٹ آنسلم یہ ان کا جو فارمولیشن ہے اس آرگیومنٹ کا، یہ سینٹ آنسلم کا فارمولیشن نہیں ہے، اس کے ورڈنگز مختلف ہیں، لیکن اگر کوئی کہ سینٹ آنسلم کے فارمولیشن سے، اس کے ورڈنگ سے اگر آپ آگے آ جائیں تو سپریم بینگ ثابت ہو جاتا ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ لیکن فی الحال صرف اتنا بتانا ہے کہ امیجن کرنے سے کوئی چیز ممکن نہیں بنتا، کیونکہ آپ ناممکنات کو بھی امیجن کر سکتے ہیں، ناممکنات کو امیجن، مستحیل چیزوں کو امیجن کرنے سے وہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ممکن بن جاتا۔ اچھا، تو پھر نتیجہ کیا نکالتے ہیں وہ کہ ہم سپریم بینگ کو امیجن کرتے ہیں سب لوگ، اور اس لیے کہ اس کو امیجن کرتے ہیں اس لیے وہ ممکن ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ ہمارے امیجنیشن سے کوئی چیز وجود نہیں رکھتا جی، یہ نہایت ہی باطل استدلال ہے۔ اور مجھے تعجب ہوا کہ جو شخص اس سے مناظرہ کرنے آیا تھا اس نے اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا ہر جملے پر۔ اور دیکھیں، اور if not اگر سپریم بینگ موجود نہ ہو تو آپ سپریم بینگ بن جاتے ہیں، یا سبحان اللہ۔ اگر میں نے سپریم بینگ کو امیجن کیا اور وہ سپریم بینگ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں سپریم بینگ بن جاتا ہوں، تو اس میں ہمیں کوئی ربط نظر نہیں آتا، ان دو جملوں میں کوئی ربط نظر نہیں آتا۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین، ان سے جو مور کوجنٹ، مور ڈیفینسبل اور زیادہ پرانا استدلال ہے، جن سے شاید انہوں نے اقتباس کیا، جن سے انہوں نے یہ استدلال اپنی نقل کی ہے، اس کو ویک بنا کر، اس کو کمزور بنا کر نقل کی، وہ سینٹ آنسلم کا استدلال ہے۔ اور ان کے استدلال جو ہیں یہ ماخوذ ہیں، یہ چوری کیے گئے ہیں کرسچینٹی سے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان علماء کرسچینٹی سے اللہ کی وجود پر دلیل چوری کریں۔ سینٹ آنسلم کا یہ استدلال ہے کہ دیکھیں، ہم سپریم بینگ کا ایک چیز، ایک ایسی ہستی جو ہر لحاظ سے کامل ہے، ہر لحاظ سے کامل ہے، ہم اس کو امیجن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ وہ موجود بھی ہے۔ ہم نے جو امیجن کیا ہے، کس چیز کو امیجن کیا؟ سپریم بینگ ہے، کہ اس علم بے نہایت، حیات بے نہایت اور قدرت بے نہایت، ہر چیز کا خالق، اور وہ موجود بھی ہے، اس کو امیجن کیا۔ اب اگر وہ موجود نہ ہو تو یہ تناقض ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تناقض ہے، یہ کانٹرڈکشن ہے، کیونکہ ہم نے امیجن کیا، ٹھیک ہے نا، امیجن کیا اس ہستی کو جو کامل بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ اور اگر وہ موجود نہ ہو تو کیا ہے؟ وہ یہ تناقض ہے، کانٹرڈکشن ہے، اور کانٹرڈکشن باطل ہے، تناقض باطل ہے، لذا وہ حتماً موجود ہے۔ صرف ہمارے پرسیو کرنا ہی اس کے وجود کی دلیل ہے، صرف ہمارا تخیل اس کے وجود کی دلیل ہے۔ تو اس میں کیا اشکال ہے؟ اس میں بہت بڑا اشکال ہے۔ اس کا اشکال یہ ہے کہ آپ یہاں پر آپ جو پریڈیکیشن کر رہے ہیں، آپ کی پریڈیکیشن غلط ہے، آپ کا حمل غلط ہے۔ آپ مفاہیم کی دنیا میں ہر مفہوم وہی مفہوم ہے، لیکن کیا وہ مفہوم مصداق بھی رکھتا ہے؟ یہ دوسرا حمل ہے، دوسرا پریڈیکیشن ہے۔ ملاحظہ کریں، الکلی جزئی، الجزئی کلی، الجزئی کلی، الجزئی جزئی یہ بھی صحیح ہے، الجزئی کلی یہ بھی صحیح ہے۔ الجزئی جزئی، جزئی یعنی ایک پارٹیکولر تھنگ، ایک جو چیز پارٹیکولر ہے، ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں اور آپ، یہ واقعاً یہ پارٹیکولر ہے، یہ پارٹیکولر ہے، یعنی ایک شے جو خاص چیز ہے، وہ خاص چیز ہے، وہ ایک یونیورسل کانسیپٹ نہیں ہے۔ دیکھیں، میں کہتا ہوں یہ درخت تو یہی درخت ہے نا، یہ ہر درخت نہیں ہے، یہ ایک پارٹیکولر چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ الکل جزئی جزئی، اب ہم کہتے ہیں الجزئی کلی، پارٹیکولر چیز جو ہے وہ کلی ہے۔ کیسے پارٹیکولر چیز کو؟ دنیا میں یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ہر اس کے بہت سارے مصادیق ہیں، جزئی کے بہت سارے، میں بھی ایک جزئی، آپ بھی ایک جزئی، یہ درخت بھی ایک جزئی، وہ فلان چیز بھی ایک جزئی، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ہر مفہوم اپنے دائرے میں اس کے اجزاء اس پہ حمل ہوتے ہیں،
ہر مفہوم مثلاً لیکن یہ صرف مفاہیم کے دنیا میں، مفاہیم کے حد تک، اس اجزاء کے حد تک آپ نے تصور کیا ہے ایک کامل وجود کو، ایک سپریم بینگ کو جو وجود رکھتا ہے، بالکل یہ مفہوم کی دنیا میں، امیجنیشن کی دنیا میں یہ وہی امیجنیشن ہے، یہ وہی تصور ہے. آپ نے واقعاً تصور کیا، میں نے بھی تصور کیا، آپ نے بھی تصور کیا. کس چیز کو تصور کیا؟ میں نے تصور کیا ہے کہ بھئی ایک سپریم بینگ ہے، وہ وجود بھی رکھتا ہے. کیا یہ وہی مفہوم ہے؟ جی بالکل وہی مفہوم ہے. لیکن کیا یہ واقعاً دنیا میں بھی مصداق رکھتا ہے؟ خارج کی دنیا میں، عالم واقع میں بھی اس کا وجود ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کے کانسیپٹ میں، اس کے نوشن میں، اس کے مفہوم میں تناقض پیش نہیں آتا، کیونکہ تناقض تو وہ مفاہیم کی دنیا میں پیش آتا. اگر میں تصور کرتا نا کہ ایک چیز کامل وجود رکھتا ہے، ایک چیز ہے جو سپریم بینگ ہے، نہایت بے نہایت ہے، اور وہ وجود بھی رکھتا ہے اور اس کے مفہوم میں وجود ہے بھی، وجود نہیں بھی ہے، تو یہ کنٹرڈکشن آتا مفاہیم کی دنیا میں. لیکن یہ کہ خارج کی دنیا میں، مائنڈ سے باہر، تخیل سے باہر وہ وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ امیجنیشن سے لازم نہیں آتا کہ وہ موجود بھی ہو. میں اس کا مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ آپ امیجن کریں کہ ایک پرندہ ہے، فینکس موجود ہے. اس فینکس کس پرندے کو کہتے ہیں؟ فینکس ایک پرندہ ہے جو میتھولوجیکل ہے، جو دنیا میں وہ آبزرو نہیں کیا گیا، یعنی وہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد آگ میں جل جاتا ہے تو ایشز سے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. یا تھنڈر برڈ ایک ایسا پرندہ ہے جو بہت ہی بڑا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اس کے مثلا پر جو ہے 50 میٹر 60 میٹر، یہ میتھولوجیکل ایسا پرندہ ہے. ہم اس کو امیجن کرتے ہیں موجود اس شرط کے ساتھ، موجود فینکس کو، کہ ہمارے امیجنیشن سے کہ فینکس موجود ہے، موجود فینکس، کیا وہ واقعی موجود نہیں ہو جاتا نا بھائی، ٹھیک ہے نا. آپ امیجن کریں تھنڈر برڈ کو، ایک ایسا پرندہ جس کے ونگ اسپنز مثلا 50 میٹر ہیں، ایک چھوٹے جہاز، ایک بڑے جہاز جتنا اتنا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بات بھی کرتا ہے، وہ سمجھ بھی جاتا ہے، اور اس کے پاس جادو بھی ہے، ٹھیک ہے نا. بہت ہی عجیب و غریب قسم کا پرندہ، اور وہ موجود بھی ہے. اگر وہ اب کیونکہ آپ کے امیجنیشن، آپ نے امیجن کیا کہ ایسا پرندہ ہو اور اس میں ایک قید ہے وجود کا، اگر آپ نے تو امیجن کیا اس کو موجود ہونے کا، اب اگر وہ موجود نہیں ہے تو یہ کانٹرڈکشن ہے، یہ ایک تضاد ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور تضاد باطل ہے، یہ تضاد ہو ہی نہیں سکتا، تناقض ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز موجود ہو بھی موجود نہ بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. لہذا اگر آپ کا تخیل یہ ہے کہ وہ موجود ہے تو اس کو موجود ہونا چاہیے، لیکن آپ کے اس تخیل سے وہ موجود نہیں ہوتا بھائی. اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف وہ مفاہیم کی دنیا میں، بالکل مفہوم کی دنیا میں، نوشن کی دنیا میں، تصور کی دنیا میں، آپ کے ذہن میں جو تخیل ہے اس میں اس کا موجود کا قید ہے، اور جب تک وہ موجود کا قید اس میں ہے، تصور کی دنیا میں اس میں آپ عدم کا قید نہیں لگا سکتے. عدم کا قید، معدوم کا قید اس وقت لگا سکتے ہیں جب وجود کا قید نکال دیں، کیونکہ بیک وقت وہ آپ کے ذہن میں موجود بھی ہو اور معدوم بھی ہو، یہ ناممکن ہے، یہ مستحیل ہے. لہذا اگر یہی تصور آپ نے جو کیا کہ ایسا تھنڈر برڈ، ایک ایسا بہت بڑا پرندہ جس کے ونگ اسپین 50 میٹر ہیں اور جادو بھی کرتا ہے، بات بھی کرتا ہے، آپ کے لیے بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایسا پرندہ کیا ہے؟ یہ موجود ہے ذہن میں نے وجود کے ساتھ اس کو تخیل کیا ہے نا. اگر یہ باہر کی دنیا میں نہ ہو، ذہن سے باہر یعنی ریئل ورلڈ میں نہ ہو، تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ علامہ صاحب جو اپنے واجدی صاحب ہیں، انہوں نے جو انٹولوجیکل آرگیومنٹ دی ہے، یہ سینٹ انسلم صاحب کا آرگیومنٹ ہے، لیکن سینٹ انسلم صاحب کے آرگیومنٹ کو انہوں نے کچھ ڈائلیوٹ کیا ہے، اس کو کچھ ضعیف بنا کر پیش کیا ہے. اور سینٹ انسلم صاحب کا آرگیومنٹ ان سے کچھ زیادہ، اس کو رد کرنا کچھ زیادہ دقت مانگتا ہے، لیکن ان کا تو آرگیومنٹ تو بالکل کمزور ہے واجدی صاحب کا، اور اس سے بالکل خدا کا وجود ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اور سپریم بینگ کا وجود تصور کرنے سے وہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے تصور کیا تو موجود ہو گیا. ابھی آپ تصور کریں نا کہ آپ کیا ہیں، آپ کے پاس $50 لاکھ ہیں اور آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے گھر میں ہے. آپ کے تصور کرنے سے، آپ لاکھ تصور کریں نا، کوشش کریں آپ کے تصور کرنے سے
میں بھی آپ کو ہیلپ کرتا ہوں. میں بھی تصور دوستوں سب محلہ والوں سے سب تصور کر لینا کہ آپ کے پاس $50 لاکھ ہے, وہ آپ کے پاس $1 بھی ہمارے تصور کرنے سے نہیں پیدا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی واضح بات ہے. سینٹ آنسلم نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تصور اور خارج کی دنیا میں اس نے خلط کیا. اوکے, تھینک یو سو مچ. مے گاڈ بلیس ایوری باڈی. جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف